بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی کچھ یادیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ولادت کے بعد رضاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ زادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کر دیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس تک رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمانے لگے کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے اور ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے۔ ایک روز حضرت عبد المطلب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں میں کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، اور نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا کہ وہ مکہ میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم، اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزیٰ کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے، تو اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے، اور ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے ہیں، بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب آپ کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی
उस वक्त आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नहीं था, यानी बारिश होने की कोई आसार नहीं थे। लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली ऊपर उठी, बादल इधर उधर से आकर जमा होने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई। शहर और देहात सब के सब सिराब हो गए। इलान नबूवत के बाद जब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे तो एक मर्तबा अबू तालिब ने उन सब से अशआर की सूरत में ये बात भी कही, तुम उन्हें सताते हो, ये तो रोशन चेहरे वाले हैं, इनके चेहरे का वास्ता देकर तो बारिश तलब की जाती है। ये तो यतीमों की फरियाद रास हैं, बेवाओं के मुहाफिज हैं, आले हाशिम के ज़रूरतमंद हैं, इन्हीं का दामन पकड़ते हैं और ऐसा करने की वजह से नेमतें और इज्जत पाते हैं। हिज्जतुल्लाह अलल आलमीन। एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट की तलाश में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस आने में कुछ देर हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे और यूँ कहने लगे, ए रब, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ लौटा दिए, मुझ पर एहसान कीजिए, आप उन्हें लौटा दीजिए। एक शख्स ने उनके बारे में किसी से पूछा, ये कौन साहब हैं और ये क्या कह रहे हैं? उसने बताया, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं, इन्होंने अपने पोते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊँट की तलाश में भेजा था और आज तक उन्होंने अपने पोते को जब भी जिस काम के लिए भी भेजा है, उनका पोता कामयाब ही लौटा है। आज उन्हें आने में ज़रा देर हो गई तो ये इन अल्फाज में दुआ मांग रहे हैं। अभी ये बात हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को साथ लिए वापस आते नजर आ गए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ज़ुबैर के साथ यमन का सफ़र किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल से कुछ ज़्यादा थी। रास्ते में एक वादी आ गई, वहाँ एक बहुत ताकतवर और मस्त ऊँट खड़ा नजर आया। उसके डर से लोग दोनों तरफ रुक गए थे, उसके पास से गुजर नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट से ज़रा भी न डरे, उसके नज़दीक चले गए। ऊँट ने जो आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए, यहाँ तक कि उस वादे को पूरा करके तब कहीं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। वादी से आगे रवाना हुए तो एक और वादी रास्ते में आ गई। वो पानी से भरी हुई थी और पानी पूरे ज़ोर शोर से बह रहा था। उस पानी की वजह से लोग रुके हुए थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे आओ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादी में दाखिल हो गए। अब कहाँ तो पानी ज़ोर शोर से बह रहा था, कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें दाखिल होते ही पानी खुश्क हो गया। अल्लाह ताला ने इस पानी को गोया हवा की तरह उड़ा दिया और लोगों ने आसानी से वादी पार कर ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते और पूछते, खाने को कुछ है? मैं अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह कोई चीज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तो आज मेरा रोज़ा है। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बाज़ औक़ात हम पर 3-3 चाँद तलू होते हैं, यानी 3-3 माह गुज़र जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चूल्हा न जलता था। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताज्जुब से पूछते हैं, खाला जान, फिर आप लोग ज़िंदा कैसे रहते थे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब दिया, बेटा, हमारा गुज़र बसर पानी और खजूरों पर ही होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसारी लोग हर रोज़ दूध का तोहफ़ा भेजा करते थे, क्योंकि उनके हाँ दूध वाले जानवर कसरत से थे। वो दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी पिलाते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک موٹا سات مند نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بہتر ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو عظیم مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔